کچھ باہر کے مہمان تھے، وہ خود اتنے تم بخود تھے، جب اس جیل کے اندر داخل ہوئے، بقیہ 6 جیلوں کے نام و نشان تو نہیں ہیں، لیکن ایک جیل ابھی، ایک عمارت باقی ہے، اور اس میں چڑھتے ہوئے میرے اندر جو کپکپاہٹ تھی، تھر تھراہٹ تھی، لرزہ براندام تھا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور میرے ساتھی بھی، خواہ وہ ڈنڈمان کو ہوں یا باہر سے گئے ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کل ہی میں اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو وہاں کی کال کوٹھریوں کی کچھ کے نقشے کچھ کھینچ کر کے جو آنکھوں دیکھا ہے، کتابوں میں تو بہت لکھا ہے، میں ان کو بتا رہا تھا۔ یقین جانیے کہ میں آپ کے علم کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص اور سب سے پہلا قافلہ جو قربان ہونے کے لیے، بلیدان ہونے کے لیے وہاں گیا تھا، وہ بہار کے پٹنہ صادق پور کا تھا۔ اور اسی کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو جی نے جب آزادی کا فریرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پہلا رخ انہوں نے پٹنہ کا کیا تھا، صادق پور پٹنہ کا، جو پچھم دروازہ جہاں سے سٹی شروع ہوتی ہے، وہ ایک پورا سا علاقہ جو میونسپلٹی کا اس وقت ہے، وہاں گئے تھے۔ اور مولانا عبدالخبیر صاحب آزادی کا پروانہ جب تک مٹھی میں ہاتھ نہیں آ گیا تھا، تب تک وہ سرحد سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، آزادی بالکل ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، لیکن میں جب تک مل نہیں جاتا یہاں سے نہیں چلوں گا۔ فضل الہی وزیر آبادی اور یہ 2 ایسی شخصیتیں تھیں۔ انہوں نے تو کہا کہ نہیں، جب تک یہ آزادی مکمل نہیں ہو جاتی، سب کچھ نہیں ہو جاتا، تب تک نہیں جاؤں گا۔ فضل الہی تاریخ یاگستان والے تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب پروانہ مل گیا تو آتے ہیں۔ اور پنڈت جی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ گئے، اور میں نے یہ ڈائیلاگ ان کا پہلی مرتبہ سنا تھا۔ آج آزادی کے نام پر ملک کو، اپنے منصب اور عہدے کو، اپنے پوسٹ کو صرف لوٹ خطوس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پنڈت جی کہتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں کوئی 1 لاکھ کہتا ہے، کوئی زیادہ کہتا ہے، بڑی سے پرس میں رکھ کر کے، اور جب پیش کیا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانی اس کے لیے نہیں دی تھی۔ اور البتہ پنڈت جی نے جو بات کہی تھی، اس سے پہلے کہا کہ اسے قبول کرتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ بھارت کا ہر آدمی جب اس طرح کی باتوں کو یاد رکھے گا، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائے گا، تو یقیناً بھارت ہم سدا آزاد رہے گا، بلکہ تعمیر و ترقی اور وشو گرو بننے میں یقیناً اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس وقت پنڈت جی نے کہا تھا، مولانا ابوالحسن الندوی نے اپنی کتاب ربانی علی رحبانیہ جو بیروت لبنان سے چھپی تھی، اس میں لکھا ہے، میری نظر ایک دن طالب علمی کے زمانے میں ایسے ہی پڑ گئی تھی، اس میں لکھا تھا لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ ہم سارے ہندوستان کی ساری قربانی اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور پٹنہ کے صادق پور محلے کے صادق پوریوں اہل حدیثوں کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، لرجحت کفۃ صادق پور، تو صادق پوریوں کی قربانی اور خدمات بھاری پڑیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ کو انہی کے پرکھوں نے سب سے پہلے وہاں جان دی تھی، اور سب سے پہلے وہی انہی کی قربانی تھی۔ اور اللہ قادیات نے کچھ سالوں پہلے جعفری صاحب کے ہاں جا کر کے اس بات کو دہرایا تھا، راوڑی دیوی جی کے یہ میں، لیکن اس کی بڑی داستانیں جاننا چاہیے۔ اس طرح کی تاریخ جلیانہ باغ ہی نہیں، کانپور کا مندر نہیں، اور کتنی مساجد اور مندریں توڑی گئیں، اور کتنے سینے چھلنے ہوئے تھے۔ یہ اگر یاد ہے تو آزادی لوٹ کھسوٹ کا یا کسی اور چیز کا نام نہیں رہ جائے گا، صرف قربانی کا، صرف قربانی دینی ہے۔ بچہ ہے، اسکول میں ہے، تو قربان ہوتا ہے کہ اپنے دیش کے لیے ہم سب کچھ بنیں گے، اور مائیں ہیں تو اس کے لیے قربان ہوتی ہیں۔ یہ جذبہ اگر یہ سبق دیتا ہے ہمیں تاریخ،
تو ہم صحیح معنی میں کامیاب ہیں اور آزادی کا جشن ہمیں حقیقت میں آئے گا۔ میں بات ختم کرنے سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہ یاد رہے کہ اکیلے اکیلے بکھرے ہوئے تاروں سے کچھ بننے کو ہے نہیں، نہ کبھی بنا ہے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور ٹکرا کے چور چور ہو گئی ہیں۔ آزادی کے قصے بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ اور 1857 سے زیادہ کیا کچھ تھا جب میرٹھ سے جب قافلہ چلا تھا اور ہر ہندوستان سے لوگ ٹوٹے پڑے تھے، وہاں کیسے وہ شکست کھا گئے 1857 میں، آپ کو یہ داستان بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد سے ڈبلیو ہنٹر کے مطابق اور ڈاکٹر گپتا کے مطابق اور دیگر تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر صحیح معنی میں تجزیہ ہے تو یہ جاننا چاہیے، بچوں کو سبق پڑھانا چاہیے، یہ پاٹھ ان کے دل و دماغ میں بسانا چاہیے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا اب صرف صادق پوریوں سے، تحریک شہیدین سے، فلان سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب ہم سب کو میدان میں اترنا ہے۔ تو اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا جب انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا معاملہ شروع کیا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ نعرہ لگا کے بڑھے تھے تو دیش آزاد ہوا۔ دیش کے ان تمام بدوانوں کا جنہوں نے یہ پلاننگ کی، دیش کے ان تمام جوانوں کا جنہوں نے قربانی دی، دیش کے ان سارے نیتاؤں کا، ان ساری ماں اور بہنوں کا بہت بہت ان کو عقیدت پیش کریں، اور یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو ان کے شان نشان مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور ان کے نعم سلف کے بعد ہم کو بہترین خلف بنائے۔ میں اس موقع سے یہی چیز یاد دلاؤں گا کہ اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یکجٹ ہو کر کے دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے انہیں قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ہم تعمیر و ترقی کے ثریا تک پہنچیں۔ میں مولانا اظہر صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کا اور تمام مدرسین کا اور تمام بچوں کا، ان کے گارجین کا، اور اس سبھا میں جو عظیم سبھا میں جو کسی بھی طرح سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس مجلس کے ہر طرح کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ ہندوستان زندہ باد، جے ہند۔ وہ بھی لگتا ہے کہ ماضی سے کٹا ہوا آزادی ہم منا رہے ہیں، کوئی رواج ہے، کوئی رسم ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے بھلا دیتے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دی تھی، ماؤں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو بلیدان ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور بہنوں نے کس طریقے سے بھائیوں کی ڈھارس بڑھائی تھی اور کس طریقے سے میدان جنگ میں اتر آئی تھی۔ یہ سب تاریخ ہمارے سامنے ہے اور بڑی کھوچٹا داستانیں ہیں جو ہمارے ہر بچے کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو اور ہر نوجوان کو، نونہال کو جاننا چاہیے۔ میں یہاں بہت کچھ نہیں کہوں گا، ابھی جھنڈا پھہرانا ہے اور ہمارے چیف گیسٹ کاکا جی پرویش مشرا جی، یہاں ان کو کئی جگہ جانا ہے، مجھے بھی الحدیث کمپلیکس اور بعض جگہوں پر بعض اسکولوں میں جانا تھا۔ سخت علالت کے باوجود میں آج یہاں شریک نہیں ہونا چاہ رہا تھا، لیکن آپ جب رات بات کی اظہر سلموں نے آنے کی بات کہی، مجھے یقین نہیں تھا تو میں بھی کسی طریقے سے تیار ہو گیا، لیکن یہ میں بات